راہ میں جہاد نہیں کرتے، میرے حبیب ان تک پیغام پہنچا دو، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہم جہاد کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ بابا جی سے کہتے تھے جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ لاکھوں مرید، لاکھوں روپے آمدنی، سب کچھ ہو، پھر بھی حضور کی عزت کے نہ نکل سکے۔ پھر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، جو لوگ لیاقت باغ سے فیض آباد تک ہمارے نوجوان گئے، پوری کائنات میں کوئی مولوی پیر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے رہے نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ فرمایا ہم لبیک اور منصبہ نبیین کے نعرے اس لیے گا رہے ہیں کہ ہم نے یار کی بارگاہ میں رقص کرتے ہوئے پیش ہونا ہے، کہ ہم ایسے اگر ہم کھڑے ہوں لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی گولی مار دے چس اے ہی نہیں۔ مجاہد کے برابر جیڑا وڈا کوئی صوفی ہوئے، جیڑا وڈا کوئی صوفی ہوئے کائنات اس تو وڈا کوئی عبادت گزاری نہ ہوئے، مجاہد کے برابر کدی بھی صوفی نو ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ جتنی مرضی باتیں کر لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، جی پیر صاحب دے مرید پہنچ گئے ہیں مرید پیر صاحب دا حق ادا ہو گیا۔ میں کہا نہیں، جتنا مرید کا حق ہے پیر کا اس سے زیادہ حق ہے میدان میں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جانتے ہیں؟ تاجدار تصوف آپ کا نام ہے، اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک۔ آپ کو آ کر ایک بندے نے کہا، جیسے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ یہاں پر ہر وقت پریشانی، ہر وقت ہاتھ کڑیاں، ہر وقت ڈالے، ہر وقت عدالتوں کے چکر، ہر وقت جیلوں میں، ہر وقت چادر چار دیواری کا تقدس پامال، آپ یہاں پر یہ کیا پریشان ہوئے؟ آپ سے زیادہ اچھے تو وہ پیر صاحب ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نذرانے بھی آ رہے ہیں، دیسی مرغے بھی آ رہے ہیں، وہاں بکرے بھی آ رہے ہیں، لوگ آ کر خدمت بھی کر رہے ہیں، مرید بھی وہیں پر آ کے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس بھی ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میدان جہاد میں، آپ جہاد لڑ رہے ہیں، لیکن آپ سے بڑا خوش قسمت وہاں بیٹھا ہے مکے کے اندر، حضرت فضیل بن عیاض، جو ہر وقت کعبے کا طواف کرتا ہے، ہر وقت کعبے کا طواف کرتا ہے، وہیں پر سوتے ہیں، وہیں زمزم کا پانی پیتے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70 بار طواف کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی وہیں، تہجد کی نمازیں سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے۔ جب فضیل بن عیاض کے پاس شعر پہنچے تو لکھا ہوا تھا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب۔ فرمایا اے حرمین دے عبادت گزار، کبھی آنا تو میدان میں، حرمین کی عبادت گزار کبھی آ میدان میں، ہمیں آ کر دیکھ، جب تو میدان میں آ کر ہماری عبادت کو دیکھے گا، اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھے گا، تیری عبادت تو کچھ ہے نہیں، اصل عبادت تو ہم کر، ادھر آ کے دیکھ۔ کامن کان یخضب خدہ بدموعہ، فرمایا حرمین کی عبادت گزار جب تو کعبے میں رہتا ہے اور روتا ہے رب کی بارگاہ میں، تیری آنسوؤں سے تیری داڑھی تر ہوتی ہے، لیکن کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دیکھ، ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں۔ لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا حرمین کی عبادت گزار، جب تو مرے گا نا، جب مرے گا تو، لوگ تجھے ننگا کر دیں گے۔ کیا کہا؟ لوگ تجھے ننگا کر دیں گے، نہلائیں گے، غسل دیں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے تجھے، پھر کفن پہنا کر خوشبو لگائیں گے، پھر قبر میں ڈالیں گے، لیکن کبھی آ ہمیں میدان میں دیکھ، کہا مجاہدوں کی زندگی بھی دیکھ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو حضور نے فرمایا شہید کو کوئی نہلانے کی، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، جیسے وہ شہید ہوئے ویسے اسے قبر میں ڈال دو، اور مجھے شہید کے خون کی خوشبو پسند ہے۔ فرمایا حرمین کی عبادت گزار، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، ساری زندگی طواف کرتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے۔ آج پیروں نے اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حجروں میں بیٹھ کر یہ دین کا کام ہے، مریدوں کو سال بعد چکر لگا کر مریدوں سے جی ساڑھی سال دی مٹی کٹھی ہو جاندی ہے، مریدوں کو ایک باری چکر ہو۔ علامہ اقبال نے وہ کہتا ہے ہم کو تو میسر ہی نہیں مٹی کا دیا بھی۔ ایک اور جگہ بھی کہتا ہے اب مرید بڑھانے کے لیے خود ہون ویڈیو بنوانے، یہ پیر صاحب دی کرامت، یہ پیر صاحب دی،
کرامتیں بنواتے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی. علامہ اقبال محسن پاکستان کہتا ہے کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی. منظور تھا تعداد مریدوں کی بڑھانے. وہ کہتا انہوں نے صرف مقصد ہی نہ دسی کہ مرید وہاں جان کرامتہ دسی ہو 5-6 بندے کرامت ویکھن کے دے آ جان گے. اقبال کہتے ہیں ہم کو تو میسر ہی نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. کہتا ہے مرید کے پاس تو بیچارے کے پاس موم بتی بھی نہیں لیکن وہ قرضے لے کر مرید دیتا ہے اور پیر صاحب کے گھر 1500 بلب جل رہے ہیں. ہم نے اپنا معیار خود خراب کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا جتنا مرضی تو بڑا عبادت گزار بن جا, ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, طواف کر, حجر اسود کو چوم, زمزم کا پانی پیے, مقام ابراہیم کی زیارت کر, کعبے میں رہ, لیکن جب تو مرے گا لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے. جب تو مرے گا کیا کہیں گے یہ مردہ ہے. لیکن کبھی ہمیں آ کر میدان میں دیکھ, جب ہم اس دنیا سے جائیں گے رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. رب نے قرآن میں ہمیں مردہ کہنے سے منع کیا. کہتے ہیں یہ شہید یہ تو زندہ ہیں, جو انہیں مردہ کہے اسے شعور ہی نہیں ہے. آج ہم کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ پوری دنیا میں مسلمان لٹ رہے ہیں. پاکستان کے اندر اب فرانس کے بتائیں نا ہمارے باپ کی کوئی, باپ کو بھی چھوڑیں, چلو اس کی تو غیرت شاید لوگوں کو آ جائے, اس سے بھی زیادہ پاکستان کے بڑے بڑے پیروں کی اور ہمارے جیسے سیدوں کے لوگ کارٹون بنا کر چوکوں کے اندر لگوا دیں, کارٹون بنوا کر چوکوں کے اندر لگوا دیں. پیر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, سید چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, روڈوں میں نکلیں گے. یا کس نے شرارت کی ہے؟ ہماری عزت پہ ہاتھ کس نے ڈالا ہے؟ ہمارے کارٹون کس نے چھاپے ہیں؟ یار پیروں کو اپنی غیرت ہے لیکن حضور کی غیرت کسی کو نہیں. آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے, ماں کا, بیٹی کا, بہن کا اور بیوی کا. آپ کے جیتے جیتے کسی کی جرت ہے کہ آپ کے ماں بہن بیٹی کی آ کر چادر اتار لے؟ یار ہمارے جیتے جی ہماری عزتوں کو کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, پھر ہمارے جیتے جیتے حضور کے خاکے کیسے بن گئے؟ ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. پیر کے خلاف بات ہو تو لوگ ایسے آگ بگولا ہوتے ہیں, تو نے میرے پیر کے خلاف بات کری جیسے ہم نے کفر کر دیا. کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے, بندہ کافر نہیں ہوتا کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا. لیکن رسول اللہ کے خلاف بات ہو گئی تو بتاؤ نا پھر غیرت کہاں گئی لوگوں کی؟ کوئی دکاندار ہمارے باپ کی گستاخی کر دینا, ہم اس دکاندار سے سودا لینے نہیں جاتے کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں بات کر دی ہے. یار ان کی جو کمپنیاں پاکستان میں, ان کا ہم ابھی تک بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی. ہمیں اپنے باپ جتنی بھی نبی سے محبت نہیں. دعوے ہم عاشق رسول کے کرتے ہیں, دعوے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کے کرتے ہیں, اور کبھی ہم نے گستاخ رسول سے تعلق ختم ہی نہیں کیا. صحابہ نے تو اپنے باپ کا سر کاٹ دیا, حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر چماٹا مار دیا. حضور کے صحابی کے ایک چھوٹے بھائی نے حضرت خویسمہ نے جا کر ایک یہودی کو قتل کیا. بڑے بھائی نے کہا کہ تو یہودی سے ہم قرضہ لے کر کھاتے رہے ہیں, تیرے پیٹ کے اندر چربی بھی انہی کے اس کے پیسوں کی ہے, تو اس کو جا کر اتنا احسان فراموش ہو گیا کہ جسے ہم پیسے لے کر کھاتے تھے حضور کے فرمان پر جا کر گستاخ کو مار آیا. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر مدینے میں لے آیا, مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کر دیا. کہا یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی, کہا یہ میرا ماں جایا, اے میرا ماں جایا آج میں نو تانے دیندہ ہے, میں حضور دے فرمان دے گستاخ نو کیوں مار آیا. مدینے والے وہ سارے سن لو, کل حضور نے فرمایا ایدی دوڑ لا, میں ایدی بھی دوڑ لا دیں. آج ہم یہ کہتے ہیں جی اقلیت اقلیت اقلیت, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے دین. ہمیں اقلیتوں کا خیال ہے مسلمان کا کوئی حق ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. سارے حقوق یہودی, نصرانی اور ہندوؤں کے ہیں, قادیانیوں کے حقوق ہیں, پاکستانیوں کا کوئی حق نہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہمارے گھروں میں تم پولیس والے گھساؤ, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو. وقت تو آئے گا انشاءاللہ ہم حساب ہر چیز کا لیں گے. ظلم اتنا کرنا جتنا آگے جا کر برداشت کر سکنا. ہم تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ہم ہر وقت ذہنی طور پر تیار ہیں. یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم کوئی تم سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. لیکن آپ میں سے جو کوئی حضور کا غلام ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میری نیت حضور جانتے ہیں, آپ میں سے جو بھی حضور کا غلام ہے ہم اس کی جوتی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہو صحیح کوئی حضور کا وفادار, لیکن جیڑا کوئی سمجھتا ہے اسی چودھریاں تے اسے وڈے ہیں تے پیراں, پتر تو چھوٹا چودھری ہیں, تیرے نالوں اسی خود وڈے چودھری ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی, رسول کے غلام ہیں. فَقْتُلُوهُ
मक़्तुलूहु। علامہ اقبال کہتے دے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ساڑھے لبیک علیہ اپنا نام بابا جی نے پیدا نہیں کیا، پھر ہمارے قائد محترم نے کہا کہ فرانس کا سفیر نکالیں گے تو اڑے ہوئے نہیں ہیں۔ بابا جی کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا تو سیدہ کائنات کی چادر کے صدقے ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی انشاءاللہ ان کو کوئی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اقبال نے کہا، اقبال نے ہمارا تعارف خود کرایا ہے، اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ کہتے ایک باری اسی جیتے کھلو جاندے پھر پوری دنیا بھی لمحیاں پا کے رکھ دیتی اسی۔ کہتے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے ہم ہی تیرے مارکا راہوں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ آج ہم سب کچھ چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا، پاکستان بچے گا حضور کے نام پر ہی، ان لٹیروں کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ پاکستان انہوں نے گندا کیا۔ لوگ کہتے ہیں، میں بات بھی حدیث بھی سنا دوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یار اسلام میں تو سیاست ہے ہی نہیں، اب مولویوں کا کیا کام سیاست؟ میں نے کہا ہم نے پڑھا نہیں ہے نا، ہم نے پڑھا ہے انگریز جو ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ جلاتا ہے، ہم نے پڑھا ہے مسٹر چپس ایف اے میں جنہوں نے لیٹرینوں کے اندر ہمارے قرآن کو ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو مسلمان بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں ہم ان کی تاریخ یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم ان ہیروں کے نام یاد ہیں جو مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، انڈیا کے ہیروں کے نام یاد ہیں، ہمیں امریکہ کے ہیروں کے نام یاد ہیں، یورپ کے ہیروں کے نام یاد ہیں، ہمیں اپنے ہیروں کی تاریخ ہی نہیں پتہ۔ میرے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے دکان کے اوپر بک لینڈ ہے میرا، وہ کہتا ہے میں نے سارے کہانی والی کتابیں اٹھا دی، ناول سارے کچھ میں نے نہیں رکھے کوئی، میں نے کتابیں اپنے پاس صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، احمد شاہ عبدالی اپنی تاریخی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی آئی میں کہوں یہ لو، کہتا ہے کوئی بھی نہیں لینے آتا، وہ کہتا ہے یہ تو پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہم خود دوری، ہم قرآن و معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن ہمارے پاس ہو اس کو بھی ہم نے پس پش ڈال دیا۔ لوگ اپنے قرآن کو بھی الماریوں کے اندر نہ چھپا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آ کر سامنے دیکھے قرآن پڑھا ہے، لوگ کہیں گے مولوی ذہن کا بندہ ہے۔ آج ہم اتنا ہم نے اپنا پھر ذلیل و رسوا تو ہو رہے ہیں۔ کسان یہاں کون سا طبقہ ہے پاکستان میں بتاؤ جس سے یہ خوش ہیں؟ کسان نکلے لاہور کی ٹھوکر نیاز بیگم، ان پر لاٹھی چارج کر کے ان کو اندر کیا۔ اسٹوڈنٹ نکلے ملتان کے اندر، ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر کیا۔ یہاں ہیلتھ ورکریں نکلی، ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر۔ سرکاری ملازم نکلے، ان کو لاٹھی، تاجر نکلے، ان کو لاٹھی چارج، لبیک والے نکلے ٹل۔ کون سا طبقہ پاکستان میں ہے جس سے یہ خوش ہیں؟ سکھوں سے خوش ہیں جن کے گردوارے بنوا رہے ہیں، ہندوؤں سے خوش ہیں، مرزائیوں سے خوش ہیں جن کو عہدے دے رہے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے مندروں کا 1100 مندروں کا اعلان کر دیا پاکستان میں کہ مندر بنیں گے۔ خانے وال سے بہاولپور روڈ میں غدار ہے، ہاں آج بس کریں، خانے وال سے بہاولپور روڈ بنا پڑا ہے، آپ جائیں کبھی جا کر دیکھیں، اس روڈ کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تھیں۔ خدا کی قسم ہم وہاں سے گزرتے تھے، مسجدیں ہمیں ملتی تھی بھی، فلاں جگہ بھی نماز پڑھ لو، فلاں اب گزرتے ہیں کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے، نیا روڈ بنا ہے، ساری مسجدیں گرا دی۔ پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا یا ان کے لیے مسجدوں کے لیے بنا تھا؟ شوجاباد کے علاقے میں جائیں، روڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا مندر کھڑا ہے، باپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، امریکہ اور مودی نے کہا ہے کہ یہ مندر تم نے نہیں گرانا، سڑک یوں بنا دی ہے، یوں بنا دی ہے، مندر نہیں گرایا، آج بھی موجود ہے، میرے پاس اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، مریر چوک کے اوپر آپ کے پرانی پٹڑی پڑی ہے، ان کو یہ اجازت نہیں کہ یہ پٹڑی اتارو تم۔ آج ہم کس چیز کے کہتے ہیں؟ ہم پاکستان ان کی غلامی کے لیے بنا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا حکمرانوں کی غلامی کے لیے، ہمیں رب نے مولویوں پیروں کی غلامی کے لیے یا اپنے حبیب کی غلامی کے لیے بھیجا تھا؟ جب ہمیں بھیجا ہی رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر دی، سوچ دی، مسلمان بنایا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا، آج پھر ہم غلامی کی زنجیروں میں بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، کہتے جب غلامی ہو تو پھر ہلاکو خان اور چنگیز خان کا جب دور تھا نا، اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اتنی غلامی تھی، اگر 20-20 25-25 30-30 40-40 50-50 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہوتا نا، اور منگولوں کا چنگیز خان ہلاکو خان کا کوئی فوجی وہاں سے گزرتا اور ان کو کہتا اے ٹھہر جاؤ یہیں، وہیں ٹھہر جاتے، وہ کہتا میں تلوار لے کے آ رہا ہوں تمہاری گردن اتاروں گا، وہ اکیلا جاتا تلوار لے آتا، 50 بندوں کی تلوار وہ سر اتار دیتا، کبھی کسی کو غیرت ہی نہ آتی۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے،
جہاں کوئی مجھے آج بھی یاد ہے ہماری دادی اما رات کو کھانستی تھی، پورا محلہ صبح اکٹھے ہو جاتا تھا کہ اماں جی آپ کو کیا ہوا؟ آج ہم شاید مر بھی جائے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا، وہ سارے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اگر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ اے غریب کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی اگلی دفعہ ظلم کرے گا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ دیا، صرف پارٹیوں کی خاطر، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے۔ ہم سب محمد عربی کے غلام ہیں بس، اور کسی کے غلام نہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ جو بندہ، میں آپ کو حقیقت بات بتا کے جا رہا ہوں، جو مولوی پیر امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، ان کے نظریے پر ان کی طرح قربانی نہیں دے سکتا، وہ امام حسین کے نام نہ لیا کرے ممبروں پر بیٹھ کر، وہ امام حسین کے نام کا لنگر نہ کھایا کرے۔ جو امام اعظم کی طرح جیل میں، تو آپ کا تو جنازہ نکلا، امام اعظم کا جنازہ نکلا، جو مولوی پیر امام اعظم کا چلو کم از کم جنازہ نہیں، جیل میں نہیں جا سکتا، وہ امام اعظم کی تقلید بھی چھوڑ دے۔ تقلید کرنی ہے تو پھر پوری کرو، صرف اپنے حلوے تک تم رکھو، آج بس کرو۔ حضور کا دین بڑی غیرت والا ہے۔ بس میں آخری بات، زیادہ لمبی بات نہیں، حضور نے حاتم طائی کی، لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر حضور نے کیا رکھا؟ چادر رکھ دی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے تو خود اقلیتوں کا خیال کیا۔ میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں۔ بابا جی کہتے تھے کہ ہم نے انگریز کی اینکیں پہن کر حضور کی سیرت بتائی لوگوں کو۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بنو قینقاع کہ یہودی نے آ کر مسلمان بیٹی کی چادر اتار لی۔ جب چادر اتری تو خبر حضور تک پہنچی تو حضور خود تلوار لے کر چل پڑے۔ ایک بیٹی کی عزت کی خاطر حضور 15 دن بنو قینقاع یہودیوں کے قلعے کا 15 دن حضور تلوار اٹھا کر محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، میں نام نہیں لیتا، میں پڑھتا رہا ہوں وہیں پر، بڑے بڑے مولوی اور مفتی، ان کے پاس کوئی افسر آئے ہوئے تھے فوج کے، پتہ نہیں کون سے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے نا ماسک، مولویوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے اور افسر ایسے بیٹھے تھے۔ کتنے ہم غلامی میں چلے گئے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو، مولویوں کو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے رب سے امید، علامہ اقبال کہتا ہے نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یہ تو اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب سے امید تو نے چھوڑ دی تو پھر قرآن کا راستہ بھی گیا، رسول اللہ کا راستہ بھی گیا، علم و عرفاں بھی جن سے، یہ اسلام بھی گیا، پھر غلامی ہے انگریز کی۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے غلام، بننے کے بعد حکمرانوں کے اور امریکہ کے غلام۔ بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ جو کوئی بات کرے اسے اٹھا کر اندر کرو، یہ مولویوں کا سیاست ہے کام۔ میں نے کہا تو نے پڑھا نہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سیاسی ہوں گے۔ ہم تو ہیں سیاسی، تو جڑا مولوی سیاسی نہیں ہوتے، مولوی نہیں، حدیث کے مطابق، میری بات نہیں، حدیث ہے۔ حضور نے خود 10 سال سیاست کی، وہ کون سا مولوی ہے جو کہتا ہے میں سیاست نہیں کرتا؟ ہم نے تو کرنی ہے، ہمیں آقا و مولا جو دین بتا کر گئے، ہم نے انشاءاللہ، ہمیں بابا جی بتا کر گئے، وہ قیامت تک جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے باک سپاہی دین کی ہم گو لاکھ زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ زندہ آباد۔ بس آخری، میں آپ کو آخری ایک حدیث سنا کر اس کے بعد بات ختم۔ جب حضور تلوار لے کر چلے گئے نا، 15 دن حضور ٹھہرے رہے۔ آج جو اقلیتوں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں نا، یہ بھی پڑھو۔ جب حضور 15 دن ٹھہرے تو یہودیوں نے تلواریں، نیزے، سب کچھ آ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی اور کہا حضور ہمیں معافی دے دو۔ حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو جلال ہی نہیں آیا، حضور نے تو رحمت للعالمین تھے۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں۔ حضور نے صحابہ کو کہا ان یہودیوں کو مدینے سے دھکے دے کر باہر نکالو، تھڈے مار کے، لتہ نال، انہوں نے ٹانگوں کے ساتھ تھڈے مارو، باہر نکالو ان کو۔ حضور آج ہمیں کہتے ہیں جی حضور کے گستاخ جو تھا، جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، عقبہ بن معیط، جنگی قیدی بن کر جا رہا تھا۔ یہ اصول ہے، جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن جب جا رہا تھا حضور نے جب اس گستاخ کو دیکھا جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، حضور جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا اس کو یہی قتل کرو، یہی قتل کرو اس کو، اس نے میری گستاخی، میرے اوپر اوجڑی ڈالی تھی۔ وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا حضور مجھے معافی دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور کو جلال بھی آتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور نے فرمایا النار، جائیں تیرے بچے جہنم میں۔ تجھے اس وقت بچے کیوں نہیں یاد آئے جب میرے اوپر اوجڑی ڈال رہا تھا؟ یہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ حضور نے کعبے کے خلاف ابو سفیان کے گھر میں جو جائے اس کو معافی ہے فتح مکہ والے دن۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو معاف کر دینا۔
اور جو کعبے کے غلاف کے اندر چلا گیا رب حضور نے اس کو معاف نہیں کیا. سلطان صلاح ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا گستاخی ہوئی 2 سال تک منت مان لی کہ یا اللہ میں سوؤں گا نہیں جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر نہیں اتاروں گا. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. کہنا آسان ہے 2 دن یا 2 ہفتے نہیں تھے, 2 مہینے نہیں تھے, 2 سال تک صلاح الدین ایوبی نہیں سویا کہ میرے نبی کی گستاخی ہوئی ہے میں سویا رہوں. مولوی پیر جو ہیٹر سیک رہے ہیں اور لبیک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ان میں اور ان میں فرق تو ہے نا. پھر آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بعد میری بات ختم. بتائیں کبھی آپ اس علاقے میں پاکستان کا وزیر اعظم آیا ہو اور ادھر آ کر جو آپ کے اس علاقے میں سب سے غریب ترین بندہ ہے اس کو آ کر اس نے گلے لگا لیا ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ پھر حضور کے دین کو چھوڑ کر ہم کہاں بیٹھ گئے؟ یہ حضور یہ ہیں جو بلال کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں. یہ حضور یہ ہیں جو غلام ابن غلام لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. یہ حضور یہ ہیں جو حضرت فارسی جن کا کوئی بھی نہیں تھا ان کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. پھر حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی کا نام, دادا جی کا نام, پر دادا جی کا نام. آپ نے فرمایا میرا نام سن لو, سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. ہمارا تو تعلق ہے اسلام. ہم یہ سارا کام لبیک والے کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے ہیں, کسی دنیا دار کے لیے نہیں کر رہے, جنت کے لیے بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کام رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہمارا فقتلوہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی, ان کا رنگ کالا, نام ان کا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے میں کھڑے ہو کر کدو بیچا کرتے تھے. جب کدو بیچتے, شام کو جو کدو بچتا اس کو اپنی چادر میں چھپا کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے. حضور کو بھی پتا ہوتا میرے اس غلام کے پاس میرے اس کے علاوہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. حضور اپنی کالی کملی اس کے نا راستے میں جب آتے نا, صحابہ کو ایسے شور مچا ہوا کہتے سناب سائیڈ دے تھی وہ تانوں پتہ نہیں میرے اللہ دے حبیب نال یاریاں اسی تحفے دینے جا رہے ہیں. صحابہ سائیڈ پہ ہوتے جاتے جا کر کدو, حضور بھی اپنی کالی کملی. وہ کون سی کالی کملی جو قیامت والے دن حضور ایسے کھولیں گے, انہیں گناہگار امتیوں کو کہیں گے اس کے اندر چھپ جاؤ. اور قیامت والے دن بڑے بڑے متقی پرہیزگار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے. جب یہ منظر دیکھیں گے نا کہ گناہگاروں کو حضور کالی کملی تلے نیچے چھپا کر لے جا رہے ہیں, وہ کہیں گے یار جنت میں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن جو مزہ یہ ہے نا وہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بڑے بڑے پرہیزگار پھر گناہگاروں کے پاس آئیں گے, یار ایک گناہ سانو ادھارا دے دیو, ایک گناہ ادھارا دے, اسی بھی کالی کملی تلے لگ کے جانے ہیں. حضور کالی کملی اپنی کدو شریف کے اوپر دے کر حضور چھپا کر رکھ لیتے بھی کسی کو پتہ نہ لگے بھی یہ آخر. حضور علیہ السلام پھر حضرت بلال سے پوچھتے, بلال بتاؤ کہیں اور سے کوئی اور تحفہ آیا ہے؟ حضرت بلال کہتے جی یا رسول اللہ فلاں صحابی نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا ہے. حضور فرماتے میرے اس ظاہر کو اٹھا کر دے دو. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. ہم گئے ہی نہیں حضور کے, ہم گئے امریکہ, ہم گئے IMF کے پاس. ہر بندہ 1 کروڑ کا مقروض بیٹھے آپ میں سے. IMF کے ہم مقروض ہیں, ہم نے لیے بھی نہیں پھر مقروض. عیاشیاں یہ کریں مقروض ہم. یہ پارک یہ بیچتے آ رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر F9 پارک بیچ دیا انہوں نے. آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی پاکستان کی بیچتے آ رہے ہیں. جو کفار ہیں وہ یہاں پر زمینیں خرید کر اپنے پاؤں جما رہے ہیں, ہمیں سازش ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم صرف غلامی میں دھسے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے سنو تہذیب حارث کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی, ہمیں رب پر بھروسہ ہی نہیں رہا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سر پر کھجوروں کا ٹوکرا آتا تو پھر تھوڑا اور جسم چوڑا ہو جاتا محبت کے انداز میں, اور محبت کے انداز میں ایسے ٹوکرا اٹھا کر ایسے جا رہے ہوتے اور صحابہ کو کہتے سونے ہو سیڈ دے ہو جاؤ. تاکو پتہ کہہ نہیں سارے اللہ دے حبیب نال یاریاں ہیں, اسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گنتے بھی ہیں, اسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گنتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. ہمارے اللہ کے حبیب کے ساتھ دوستی ہیں. منافق تو موجود تھے, آج بھی ہیں. جو نیت میں لے کر آئے ہوں وہ بھی حضور جانتے ہیں. جو کوئی غلط نمبر یہاں پر بیٹھا ہے نا, رپورٹیں ہماری بنانے آیا بیٹھا ہے, پتر تیری رپورٹ کرامن کاتبین بھی بنا رہے ہیں, تو بڑھا لے, ساڑی ضمانت اگے بھی ہو گئی ہے تے اگے بھی ہو جائے گی. تیری رپورٹ جیڑی سرکار دے بارگاہ پیش ہونی ہے نا, او دی ضمانت سرکار دے علاوہ کسی نے نہیں کرنی. ہاں تے انشاءاللہ ہر چیز دا حساب لوانگے, اسی لمحے پا دیں گے انشاءاللہ سارے نو. وقت آوے ساڑھے اللہ تے دعا مانگ دیں کہ یا اللہ, جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے, دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں نو موقع دے کہ میں احد چلا جاواں, پھر تو بھی ویکسیں لا یرین اللہ, یا اللہ تو ویکسیں پھر میں تیرے واسطے لڑدا کیویں ہاں.
پھر ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. میں اس دعا کے صدقے دعا مانگتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ ان بڑوں کی دعاؤں کے صدقے ہماری بھی ایک دعا قبول کر لے کہ یا اللہ ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو ایک بار موقع تو دے. اسی نہ سارے گستاخان لمیا نہ پا دیتا, لٹکا نہ دیتا تو پھر سانو کمی, اسی کشمیر نہ گئے تو پھر سانو کمی, بیت المقدس نہ گئے تو پھر سانو کمی. انشاءاللہ رب ہمیں موقع دے گا. 126 دن بچے نچا کے آ سکتے ہیں, اسی لبیک دا نعرہ لا کے نہیں آ سکتے. آوانگے انشاءاللہ, آوانگے ضرور آوانگے. ہاں واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ضرور آئے گی. حضرت ظاہر کے جب منافق موجود تھے, آج بھی موجود ہیں, پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے. حضور کے پاس آ کے حضور آپ کا روزانہ یہ غلام آ جاتا ہے, ہمیں آ کر تنگ کرتا ہے, کہتا ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ, سائیڈ تھی بنو, میری ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. آج بھی لوگوں کو ہوتا ہے یہی درد. تو پھر کیا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 یاروں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی شیر خدا, 4 یاروں کو لے کر مدینے کے بازار کی طرف چل پڑے. جب مدینے کے بازار کی طرف گئے, دیکھا سامنے ظاہر کھڑا ہے. اگر میں سامنے سے, حضور نے کہا بھائی اگر سامنے سے جاؤں گا بھاگ کر آ جائے گا, میرے ہاتھ چومے گا, پیر چومے گا, ادب کرے گا. حضور نے کیا کہ حضور سے پیچھے آئے, پیچھے سے آئے. حضرت ظاہر کھڑے تھے نا, حضور ان کے پیچھے پیچھے سے ایسے آئے, پیچھے سے آئے. آ کر حضور نے اپنا ایک ہاتھ یہاں سے, ایک ہاتھ یہاں سے ادھر رکھ لیا. حضور نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا, بتایا, کہا بتاؤ بوجھو تو جانے, بوجھو تو جانے, بتاؤ میں کون ہوں, بتاؤ میں کون ہوں. راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, یہ تو راستے خود بتاتے ہیں. حضور یہاں سے کرم فرما کر گئے. حضرت ظاہر کو پتہ تو لگ گیا حضور آ گئے ہیں. فرمایا جناب آج قیامت قائم ہو جائے, ہم نہیں بتاتے کون ہے. آج قیامت قائم ہو جائے, ہم نہیں بتائیں گے. اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ سارا دن مدینے کی وہاں پر کدو بیچتے رہے, اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ اپنی کمر لگا کر نے ایسے کرنا شروع کر, رگڑنا شروع کر, رگڑنا. کافی دیر رگڑتے رہے, لوٹتے رہے. حبیب حضور علیہ السلام فیض لیتے رہے. حضور نے دیکھا نا میرا یہ نہ غلام رجتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ پیچھے ہٹتا ہے. حضور خود اپنے ہاتھ ہٹائے, حضور آگے آ گئے. حضور نے کہا اب یہ بتاتا نہیں, حضور خود آ گئے. حضور نے فرمایا ظاہر کیا بولیاں لگا رہے تھے. حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا کدو بھی کہو, کدو بھی کہو, کدو بھی کہو, کدو بھی کہو. حضور نے فرمایا پھر لگاؤ. جب حضور کا فرمان آیا آواز اور اونچی ہو گئی. کہا کدو بھی کہو, کدو بھی کہو. حضور نے فرمایا میرا یہ بدو بھی کہو, میرا یہ بدو بھی کہو, میرا یہ بدو بھی کہو. حضرت ظاہر رونے لگ گئے, چشمے ان کے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے. روتے روتے کہا یا رسول اللہ میرا خریدار کون ہے, مجھ کو کون خریدے گا, مجھ غریب کو کون خریدے گا. حضور نے فرمایا ظاہر آگے بڑھے. حضور نے گلے سے لگا لیا. حضور نے گلے لگا کر کہا ظاہر جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں, خود محمد اس کا ہے. اب حضور جن کو گلے لگا, انہوں نے تو کبھی آ کر پوچھا ہی نہیں غریبوں سے. آج ہم ان کا دروازہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں, ایک بار جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ. ہم تو انشاءاللہ بس آخری بات 17 تاریخ کو سب نے پیغام دے دیا. 17 تاریخ کو ہم نے پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے. ہم تو ایسے ہی انتظار کر رہے ہیں جیسے دلہا اپنی شادی کا انتظار کرتا ہے. ہمارے لڑکے تو روزانہ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں جی ہن 20 دن رہ گئے, بابا جی نال 20 دن بعد ملیں گے, 19 دن بعد, 18 دن بعد, 17 دن بعد, 21. یہ تو روزانہ سٹیٹس. لوگ تو اب گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. اب تو جذبات لوگ بابا جی سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ بھی ہم جلدی جلدی شہید ہوں اور جائیں. تو یہ مت سمجھنا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بس اس شعر پر میری بات ختم. دوست نے کہا تھا کہ یہ شعر آپ نے سنانا ہے تو میں ان کے کہنے پر سنا رہا ہوں. ہمارے علاقے کے شاعر ہماری ترجمانی بھی, لبیک کی ترجمانی بھی, اور ہمارے قائد محترم کی بھی ترجمانی کر گئے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا سانول مٹھڑا شام سلوڑھا من موہن جانان بھی تو, میرا جسم بھی تو, میرا روح بھی تو, میرا قلب بھی تو, جند جان بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذوق بھی تو, میرا شوق بھی تو, میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو, عرفان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو, میرا دھرم بھی تو, میرا بھرم بھی تو, میرا شرم بھی تو, وجدان بھی تو, میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق
دان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔